السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ رکو ذرا، صبر کرو، کدھر جا رہے ہو ویڈیو کو چھوڑ کے؟ ویڈیو کو بالکل بھی آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا، اس میں بہت کام کی بات کرنے والی ہوں میں۔ اور چھوٹے یوٹیوبرز کی ویڈیو کو یہ سوچ کے مت سکپ کر لیا کریں کہ ان کی روٹین ہی بہت نارمل سی روٹین دکھائیں گے اور کیا ہی بات کر لیں گے۔ آپ کے لیے اس میں بہت سی کام کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بڑے ولاگرز کی جو ہے وہ لگژری لائف دیکھ کے آپ لوگ اتنی جلدی امپریس ہو جاتے ہیں اور ان کی ویڈیو میں کوئی کنٹینٹ نہیں ہوتا۔ برتھ ڈے کر رہے ہیں، پارٹیز کر رہے ہیں اور کیا سکھا رہے ہیں آپ کو؟ کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف شو آف کر رہے ہیں۔ تو خدا را چھوٹے یوٹیوبرز کو بھی پروموٹ کریں، ان سے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اچھا جی، آج کا میرا جو ٹاپک ہے، تھمبنیل دیکھ کے آپ کو سمجھ تو آ ہی گیا ہوگا۔ آج میں بات کرنے والی ہوں ایسے مردوں کے بارے میں جن سے ہر وقت خوف کھانا چاہیے۔ بے شک پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی، یہ ویڈیو تمام مرد حضرات کے لیے بالکل نہیں ہے، یا میں سب کو ٹارگٹ نہیں کر رہی، صرف ان مردوں کو ٹارگٹ کر رہی ہوں جن میں یہ بری عادتیں پائی جاتی ہیں۔ اور میں چاہتی ہوں کہ میں لڑکیوں کو اس معاملے میں تھوڑا سا اویئر کر دوں کہ کن مردوں کے معاملے میں جو ہے وہ انہیں ہمیشہ خوف کھانا چاہیے اور ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے۔ یہ میری اپنی پرسنل لائف کا مطالعہ ہے۔ ہم لڑکیاں بچپن سے ہی بہت کچھ دیکھتی ہیں، بہت کچھ برداشت کرتی ہیں، لیکن بتا نہیں پاتی۔ ہمیں اتنی اویئرنیس نہیں دی جاتی، ہمارے ساتھ اتنی دوستی نہیں ہوتی ہمارے پیرنٹس کی کہ ہم لوگ یہ چیزیں اپنے ماں باپ کو کھل کے بتا سکیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، صحیح ہو گیا۔ تو آج جو ہے وہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بنا پہ اور جو کچھ زمانے میں ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوتا ہے چل رہا ہے اس کی بنا پہ کچھ باتیں کہوں گی جس سے آپ بھی انشاءاللہ ایگری کریں گے اور اس سے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اچھا جی، نمبر 1 پہ آ جاتے ہیں وہ مرد حضرات جو چھوٹی بچیوں کو گھورتے ہیں، جو چھوٹی عمر کی بچیوں کو بھی نہیں بخشتے اور ان کو بھی ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ایسے مردوں سے ہمیشہ خوف کھانا چاہیے کیونکہ یہ بالکل بھی یقین کے قابل نہیں ہے۔ ایسے مرد آپ کے فیملی میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے سوسائٹی میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ہمسایوں میں بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان سے ہمیشہ الرٹ رہیں۔ جتنے بھی پیرنٹس ہیں جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ابھی میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، 1 سال کی ہے، 1.5 سال کی ہے، 2 یا 3 سال کی ہے، تو اس کو کیا ہی کوئی بری نظر سے دیکھے گا۔ زمانہ بہت خراب ہے، بہت ظالم ہے، ہوس سے بھرے ہوئے مرد ہیں، تو کسی پہ بھی یقین مت کریں، چاہے آپ کا کوئی خونی رشتہ ہے یا پھر آپ کی سوسائٹی میں آپ کی بیٹی کو کوئی بہت زیادہ پیار کرتا ہے، بالکل بھی کسی پہ یقین نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کا محافظ بننا ہے، تو اپنے بچوں کو کسی کے ہینڈ اوور مت کریں پلیز۔ چھوٹی بیٹیوں کو کسی کے بھی ہینڈ اوور مت کریں، کسی کو بھی مت پکڑا دیں کہ وہ پیار کرتا ہے یا فلاں پیار کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کا پیار ضروری ہے صرف، ٹھیک ہے؟ زمانہ پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ بعد کی بات ہے، آپ پیار کرتے اپنی بچی سے تو اس کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ وہ مرد حضرات جو اپنے گھر کے خرچے تو پورے نہیں کر سکتے، جو اپنی بہن بیٹی ماں باپ پہ پیسے لگانے پہ ان کو موت نظر آتی ہے، لیکن وہ باہر ناچنے والیوں پہ پیسے خوب اڑاتے ہیں، ان کو نشہ ہوتا ہے کہ وہ ڈانسرز کو پیسے دیتے ہیں۔ اس طرح کے مرد جو ہیں وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہیں، صرف نام کے مرد ہوتے ہیں، ان میں مردانگی کوئی نہیں ہوتی۔ جو باہر شو آف کرتے ہیں، باہر خوب اپنا رزق لٹاتے ہیں اور وہی پیسے وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ویسٹ ہو جائیں گے۔ اس طرح کے مردوں سے خوف کھانا چاہیے، لہٰذا جب بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کریں تو اتنا ضرور دیکھ لیا کریں کہ جس بندے سے آپ اپنی بیٹی کو بیاہ رہے ہیں اس میں ایسی بری عادت تو نہیں ہے کہ وہ باہر والیوں کو زیادہ پریفرنس تو نہیں دیتا، وہ ڈانسرز کے اوپر پیسے تو نہیں لٹاتا۔ اس طرح کے مرد حضرات نا اپنا گھر برباد کر دیتے ہیں، اپنا گھر لٹا لیتے ہیں اور اپنی بیوی پہ خرچ کرنے پہ ان کو موت نظر آتی ہے، اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ نہیں کرتے۔
تیسرے نمبر پہ ہے جی وہ مرد حضرات جن سے خوف آتا ہے، وہ ہے اپنی ہی بیٹیوں پہ ہاتھ اٹھانے والے مرد۔ باپ کا رشتہ ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے جو میرے خیال میں سب سے بڑا سایہ مانا جاتا ہے، ہر بیٹی کے لیے ایک فخر ہوتا ہے باپ کا ہونا۔ لیکن اگر باپ ہی ظالم ہو یا بیٹیوں پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہاتھ اٹھائے، میرا خیال ہے، میرا پرسنل یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ بات چاہے بڑی ہو یا چھوٹی، بیٹی پہ کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، اس کو ہمیشہ پیار سے، طریقے سلیقے سے سمجھانا چاہیے، تو تب ہی جو ہے وہ بچے سمجھتے ہیں باتوں کو۔ ہاں ہو جاتی ہیں غلطیاں کوتاہیاں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب سے ہوتی ہیں۔ اس کا مین حل یہی ہے کہ بچوں کو پیار سے سمجھائیں، مارنے سے صرف بچے باغی ہوتے ہیں، بچے بات سمجھتے نہیں ہیں۔ بیٹیوں کا کیا ہے، بیٹیوں نے ایک فکس عرصہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر گزارنا ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی پوری لائف چینج ہو جاتی ہے، پھر زندگی کی جو ہے وہ تمام آزمائشیں، پریشانیاں، مشکلات سسرال میں جب وہ جاتی ہیں آ کے ان کو گھیر لیتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کی قسمت کی بات ہوتی ہے کہ قسمت سے سکھ ملتے ہیں، تو لہٰذا جب تک آپ کے گھر ہے تب تک آپ ان کو محبت دیں، شفقت دیں جتنی ہو سکتا ہے، تاکہ وہ وقت یاد رکھیں اور وہ فخر سے کہہ سکے کہ وہ وقت جو میں نے اپنے باپ کے گھر گزارا ہے وہ بہت اچھا تھا۔ اس پہ ہاتھ مت اٹھائیں، اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ نازوں سے پالیں پلیز۔ اس کے بعد جی وہ مرد حضرات آ جاتے ہیں جو بلا وجہ ہر بات پہ بیوی کو مارتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور گالیاں نکالتے ہیں۔ یہ ہمارے زمانے کی تلخ حقیقت ہے کہ یہاں پہ ایسے مردوں کو مرد سمجھا جاتا ہے جو بیوی پہ بلا جواز جو ہے وہ ہاتھ اٹھائیں اور انہیں گالیاں نکالیں اور بیوی کی کوئی بات نہ مانیں، تو یہ زمانہ ایسے مردوں کو ایک ٹیگ دے دیتا ہے کہ یہ مرد ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں پہ عورتیں بہت مجبوری کے تحت صرف اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہیں، ادروائز انہیں بالکل بھی نہ ہسبینڈ کی طرف سے کوئی سکھ ہوتا ہے، نہ ہی سسرال والوں کی طرف سے۔ تو پلیز بیوی کو جو ہے وہ انسان سمجھیں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، آپ کی نسل بڑھا رہی ہے، آپ کے لیے انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ سیکریفائس کیا ہے، تو بیویوں کی قدر کیا کریں۔ یہ وہ مخلوق نہیں ہے کہ جن کا آپ کو کبھی حساب ہی نہیں دینا، ان کا بھی آپ کو پورا اوپر جا کے حساب دینا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ تو ایسے مردوں سے جو ہے وہ خوف کھانا چاہیے، کبھی بھی اس طرح کے مرد قابل یقین نہیں ہوتے جو اپنی بیوی کو جو ہے وہ بلا وجہ مار کٹائی کریں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کریں اور باہر والی عورتوں کو عزت دیں، تو میرے خیال میں وہ مرد نہیں ہے۔ اس کے بعد جی وہ مرد حضرات آ جاتے ہیں میرے خیال میں جو ہر دوسرے گھر میں پائے جاتے ہیں، جن سے خوف آتا ہے، جن سے نفرت ہوتی ہے، جن سے جو ہے وہ نفرت کرنی بھی چاہیے۔ وہ مرد حضرات جو خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے، وفادار بیوی کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں کے ساتھ منہ مارتے ہیں، غیر عورتوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں اور اپنا گھر برباد کر لیتے ہیں، اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتے، اپنی بیوی وہ محبت، وہ وقت جو بیوی کا حق ہوتا ہے وہ دوسری عورتوں پہ جو ہے وہ ویسٹ کر دیتے ہیں اور اپنی بیویوں کو اتنا کم تر فیل کرواتے ہیں، وہ بیچاری اس قدر ڈپریشن میں رہتی ہیں اور اس قدر جو ہے وہ ان کا ذہنی سکون برباد ہو جاتا ہے کہ جس کا میرے خیال میں آپ لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور اگر کوئی اس طرح کا مرد میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو خدا را پلیز، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسے مردوں کے لیے کیا ایسا الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ جو ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائیں، جو ان کے دماغوں میں اتر جائیں اور ان کو عقل آ جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ بیویاں کیا نعمت ہے، اصل سکون ہی آپ کی بیوی ہے، آپ کے دل کی تسکین ہے آپ کی بیوی، ٹھیک ہے۔ باہر والی عورتیں اپنے گھر کو سیانی ہوتی ہیں، انہیں آپ سے صرف پیسہ چاہیے، صحیح ہو گیا، وہ صرف آپ کو برباد کر رہی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور آپ اتنے بے وقوف ہیں کہ آپ ان کے پیچھے اپنی فیملی، اپنے بچوں کا مستقبل برباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہوش کے ناخن لیں، ٹائم پہ سدھر جائیں، وقت گزر جائے گا، پھر اس کے بعد کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے پھر پچھتاوا رہ جاتا ہے، تو وقت پہ سدھر جائیں تاکہ کل کو پچھتانا نہ پڑے آپ کو۔ آج کل یہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے، ہر دوسرے گھر کا، گھر برباد ہو جاتے ہیں، بیویاں کب تک برداشت کریں۔ آج کل ہر عورت بول سکتی ہے، ہر عورت کو اپنے حقوق کا پتہ ہے، تو بات طلاق تک چلی جاتی ہے۔ جب طلاق تک جاتی ہے تو وہ معصوم بچے جو آپ لوگوں کی وجہ سے اس دنیا میں آئے ہوتے ہیں، ان کا کیا قصور ہوتا ہے؟ وہ جو ہے وہ دادا دادی، نانا نانی کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ تو ٹکتے نہیں، آپ لوگوں نے تو آگے شادیاں کر لینی ہوتی ہے،
تو لہٰذا اپنے بچوں کا سوچیں، ان کے لیے آپ جو ہے وہ یا تو سدھر جائیں یا کمپرومائز کریں، اپنی زندگیاں جو ہے وہ اس طرح سے تباہ مت کریں، نہ ہی اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ کریں۔ اس کے بعد لاسٹ نمبر پہ آ جاتے ہیں ایسے مرد حضرات جو بیٹی پیدا ہونے پہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ تم سے تو بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں، اور آگے شادی کر لیتے ہیں۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آتا کہ آپ لوگ اسلام سے واقف ہی نہیں ہیں، آپ لوگ کو اتنا نالج نہیں ہے کہ بیٹا یا بیٹی اولاد جینڈر کس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ اگر بیٹا ہے تو وہ بھی مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر بیٹی ہے تو وہ بھی مرد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک سائنٹیفک جو ہے وہ سائیکالوجی ہے جو آپ کو سمجھنی پڑے گی۔ اور ویسے بھی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں ہی اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے، اور اللہ جو بہتر سمجھتا ہے آپ کے حق میں آپ کو وہی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے معاملات میں آپ کون ہوتے ہیں دخل اندازی کرنے والے اور بیوی کو اس وجہ سے چھوڑنے والے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس میں اس کا بیچاری کا کیا قصور ہے؟ لہٰذا اس طرح کے مردوں سے خوف کھانا چاہیے جن کے اس طرح کے مائنڈ سیٹ ہیں کہ انہیں بیٹا ہی چاہیے، انہیں جو ہے وہ چاہے اپنی بیوی ہی کیوں نہ چھوڑنی پڑے۔ تو اس طرح کے مرد جو ہوتے ہیں وہ پھر بیٹے کے لیے ترستے ہی رہ جاتے ہیں۔ کمیاں ان میں خود میں ہوتی ہیں جو وہ دوسروں کی بیٹیوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ میری بات سے کس حد تک ایگری کرتے ہیں؟ کیا آپ کا بھی پالا ان تمام قسم کے مردوں سے پڑا ہے؟ اور آپ کے خیال میں سب سے زیادہ خطرناک کون سے کیٹیگری کے مرد ہیں؟ اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ اور مرد حضرات جتنے بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میں ایک ہی بات کہوں گی کہ یہ ہلا شیریاں صرف زمانے نے دی ہیں مردوں کو کہ آپ مرد ہو تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہو، آپ ویسا بھی کر سکتے ہو۔ اللہ کے نزدیک مرد ہو یا عورت یا کوئی بھی مخلوق، سب نے آگے جا کے برابر حساب دینا ہے۔ صحیح ہو گیا، لہٰذا وہ دن آنے سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لیں کہ جب آپ کو اللہ کے حضور حاضر ہونا پڑے اور اپنے تمام گناہوں کا جو ہے وہ آپ کو حساب دینا پڑے۔ انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔